الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الاحزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ہم 22ویں اور 23ویں پارے کے مضامین سے اپنے قلب و نظر کو آراستہ اور مزین اور منور کریں گے، جس کا آغاز سورہ احزاب سے ہو رہا ہے۔ سورہ احزاب قرآن پاک کا مدنی سورہ ہے۔ اس سے قبل 8 مکی صورتوں کا ایک گروپ اور اس کے بعد پھر ایک گروپ ہے مکی صورتوں کا جس کی تعداد 13 ہے، جو سورہ سبا سے لے کر سورہ احقاف تک۔ اور سورہ احزاب جو ہے یہ مدنی سورہ اس اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایک نوزائیدہ اسٹیٹ اور ریاست، اس کے عملی مراحل اپنی تشکیل اور تکمیل کی طرف ہیں۔ ازدواجی زندگی اور معاشرتی امور، اس کے بارے میں احکام بہت نمایاں اور واضح ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اس کا شان نزول اور اس کا ورود 5 ہجری جبکہ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، کہ جب پورا عرب اپنی ساری طاقت اور توانائی اور قوت کو مجتمع کرتے ہوئے اس نوزائیدہ اسلامی ریاست پر فیصلہ کن مارکے کے لیے مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ اور اس موقع پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو اللہ رب العزت یہ وقت یاد کروا رہا ہے اسی سورہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو جب کفار کے لشکر تم پر حملہ آور ہو گئے اور ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایک ایسا لشکر جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کے خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں اور وہ ناامید اور نامراد ہو کر واپس لوٹے کفار۔ اور اس موقع پر نبی اکرم رسول محتشم تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فیصلہ کن فرمان آپ نے جاری فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا آخری موقع تھا، اب یہ نہیں، اب ہم جائیں گے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ اور اس کے بعد فتح مکہ اور پھر خطبہ حجۃ الوداع، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ آیہ کریمہ جو سرنامہ کلام کے طور پر آپ نے سماعت کی، یہ بھی بطور خاص غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس میں جو تلقین ہے، جو اشارہ ہے، وہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے امور اس میں تو آپ اتباع کرتے ہو، لیکن رسول محتشم تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل جب تم بناتے ہو تو پھر یہ بھی دیکھو کہ اس خندق اور احزاب کے مارکے میں انہوں نے کس طرح لیڈ کیا اور فرنٹ سے لیڈ کیا۔ انہوں نے اپنے احباب اور اصحاب کے ساتھ خندق بھی کھودی، اور پھر وہ مشکل ترین چٹانیں جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی طاقت اور توانائی جواب دے جاتی، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گدال لے کر وہاں پہنچتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ خطرناک مارکے اور امور جن کو نپٹنے کے لیے ابھی ہم سوچ ہی رہے ہوتے تھے، تو ہم دفعتاً دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سمت سے تشریف لا رہے ہوتے اور ان تمام خطروں کو نپٹاتے ہوئے ہمارے پاس آتے۔ یہاں لیڈرشپ کو اس امر کی طرف بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ رول ماڈل محض معاشرتی سماجی خانگی زندگی کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ قومی اور بین الاقوامی امور کے حوالے سے اور مملکت کے دفاع اور سالمیت کے حوالے سے بھی اس کے اندر تمہارے لیے بہت سے نمایاں اوصاف ہیں۔ اور دنیا کے اندر رول ماڈل کے حوالے سے
جو ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی دی ہنڈریڈس، اس نے کہا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مصلحین ہیں، جب ہم ان کے خد و خال اور ان کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں یک رخے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے جو کتاب لکھی اس میں معلوم انسانی زندگی، 5000 سالہ معلوم انسانی زندگی کی وہ نمایاں شخصیات جنہوں نے انسانی تہذیب اور تمدن پر انمٹ نقوش چھوڑے، بلکہ انسانی بستیوں اور انسانی قافلوں کا رخ موڑ دیا، اور اس اعتبار سے اس نے جو سب سے نمایاں مضبوط اور معتبر ترین ہستی جس کو سر فہرست پر رکھا وہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رول ماڈل دنیا کے اندر، کسی نے اخلاق و روحانیت کو لیا تو معیشت و سیاست کو بھلا دیا، کسی نے معیشت و سیاست کو لیا تو اخلاق و روحانیت کو بھلا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تنہا ایک ایسی ہستی ہے جس میں تمام کمالات جمع ہیں، وہ سیاسی مدبر بھی ہے، فوجی لیڈر بھی ہے، وضع قانون بھی ہے، جسم کی صفائی سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک یہ ہستی ایک ایک چیز کے بارے میں ہدایات دیتی ہے، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایسا صحیح توازن قائم کرتی ہے کہ کہیں افراط و تفریط کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے ہی واز دا اونلی مین ان دا ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل، انتہائی کامیاب آن دا بوتھ، کہ معاشرتی اور معاشی پہلوؤں پر بھی اور دینی اور اخلاقی پہلوؤں پر بھی۔ سورہ احزاب اور اس کے ما بعد جو سورہ ہیں ان کے مضامین کا آج ہم جائزہ لیں گے، ان سے اکتساب فیض کریں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ان اہم عنوانات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ علامہ صاحبزادہ بدر الزمان قادری شیخ الجامع ہیں داتا دربار کے جامع حجویریہ کے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں محمد شعیب رفیق۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک، اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرقیب، راہ دکھانے والا، اس خاص اسم کی برکت یہ ہے کہ اس اسم کا ورد کرنے والا راہ راست پاتا ہے۔ مفتی صاحب آج کے مین طویل بہت ہیں، لیکن چیدہ چیدہ برکت کے طور پر جو عنوانات آج کے لیے مختص ہیں اس میں سورہ احزاب کی آیت 32 اور 33، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّہ، اور اس سے پہلے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، معاشرے کی دو اکائیاں ہوتی ہیں، مرد اور عورت۔ یہ دونوں اگر اپنی جگہ درست اور صائب ہیں تو سوسائٹی خوشگوار ہے، متوازن ہے اور معتدل رہے گی، اور اس کے ثمرات نئی نسل کو منتقل ہوں گے۔ اگر سوسائٹی کی ان دو اکائیوں میں سے ایک بھی بگڑ جائے تو سوسائٹی ایک گھنونا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے ہمارے دین نے مرد اور عورت دونوں کی اپنی اپنی جگہ حیثیت اور ان کے کردار کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور ان کو کچھ زندگی گزارنے کے اصول، ضابطے اور قاعدے دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کچھ احکام دیے جو ان کی مناسبت سے ساری امت کی خواتین کو عطا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم دیگر عورتوں میں سے کسی عورت کی مثل نہیں ہو، تم سید المرسلین کی ازواج ہو، سبحان اللہ۔ آپ امہات المومنین ہیں، لہٰذا اللہ کے ہاں جو فضیلت، جو شرف، جو قدر اور جو حیثیت آپ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ خانوادہ نبوت کی زینت ہو، خانوادہ نبوت کی زینت ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، آپ اللہ سے ڈریں، اور اگر آپ اللہ سے ڈرتی ہیں تو پھر کسی غیر محرم سے بات کرتے ہوئے
آپ کے لہجے میں نزاکت اور نرمی نہ ہو. کیوں؟ فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے گناہ کا وہ شخص لالچ کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ عورت اگر ضرورت کے وقت کسی غیر محرم سے گفتگو کرے تو اسلام کا حکم، خدا کا فرمان یہ ہے کہ عورت لہجے کے اندر نرمی، نزاکت نہ رکھے تاکہ مخاطب کسی قسم کی طمع، لالچ، حرص اور میلی سوچ نہ اپنائے اور اس خاتون کو کسی طرح کی اذیت نہ پہنچائے، اس فیملی کو کسی طرح نقصان نہ دے. ڈاکٹر صاحب اگر اس ایک حکم کو ہی لے لیں میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی کے 90% مسائل حل ہو بالکل جائیں ایسے ہی. جو خواتین اور مرد کے ریلیشنز کے حوالے سے. ابھی دیکھیں گزشتہ 2-3 دنوں میں پورے میڈیا ہاؤسز کی سکرینز پر 2 کراچی کے واقعات رہے ہیں کہ کچھ بچیاں گھروں سے چلی گئیں. پہلے تو اغوا وغیرہ کی باتیں ہوئیں، پھر معلوم ہوا کہ وہ تھرو انٹرنیٹ فیس بک چیٹنگ کے ذریعے سے یا پب جی گیم کھیلتے ہوئے غیر محرم بندے کے ساتھ ان کی بات چیت شروع ہوئی. پھر وہ نوزائیدہ بچیاں، مختصر ایج والی بچیاں، ٹین ایجر ہیں، لیکن وہ اس قدر اس معاملے کے اندر جذباتی ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ، اپنے گھر، اپنے خاندان کی عزت سب کچھ داؤ پر لگایا. اور اتنی چھوٹی عمر کی، میں تو ڈاکٹر صاحب جب یہ واقعات میں نے اس کی ڈیٹیلز پڑھی تو میں تو ورطہ حیرت میں گم ہو گیا اور مجھے بڑا ڈر لگا کہ یہ ہماری سوسائٹی کو ہو کیا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے مفتی. 14 سال کی بچیاں اب کس طرح کے انتہائی اقدامات اٹھانے لگ پڑی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا قصور انہی ماں باپ کا ہے جنہوں نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دیے، جنہوں نے انٹرنیٹ پر ان کو آزادانہ ایکسیس دی اور ان پر نظر نہیں رکھی، مانیٹرنگ نہیں رکھی. بچیاں کہاں انگیج ہوئیں اور آج انہوں نے کہاں جا کر اپنے خاندان کی عزت کو خاک میں ملایا. میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن کا حکم ہے. حکم یہ ہے کہ کسی غیر محرم مرد سے اگر کوئی بات کرنے کی بہت ضرورت پیش آ جائے تو اس میں بھی عورت اپنے لہجے کے اندر نرمی نہ لائے. آج کیا ہوتا ہے جی؟ آج عورت کو ایک پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے ایک آلہ بنا دیا گیا ہے. عورت کا اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، تم نے مسکرا کے بات کرنی ہے، تم نے ہر مرد کو انگیج کرنا ہے. پھر جب اس کو انگیج کرو گی، وہ مائل ہوگا، وہ ہماری پروڈکٹ خرید لے گا. مفتی صاحب اس سے بھی عورت پہلے بھی اپنی حیثیت اور اپنی شان و شوکت سمجھ نہیں پا رہی کہ رب نے مجھے کیا مقام بخشا ہے اور میں چند ٹکوں کے لیے کہاں یوز ہو رہی ہوں. مفتی صاحب یہاں آپ کی بات ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پر بھی رہنمائی اور روشنی لوں گا کہ ہمارے جو جدید ایجوکیشن سسٹم آ گئے ہیں جس میں کو ایجوکیشن اور پھر اس میں ان ساری چیزوں کی کو جس طرح انکریج کیا جاتا ہے، ان کی سرپرستی کی جاتی ہے، اور اس کے سبب جو مزاج اور ماحول بنتا ہے اس کے سبب بھی بہت سی چیزیں جو ہیں اور بہت سی اس نوعیت کے امور وہ سوسائٹی میں راہ پا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے، اس سے جو اگلی آیت کو اگر ہم ساتھ ملا لیں تو آپ جو کو سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ایجوکیشنل سسٹم کی اور دیگر اداروں میں جو مرد و خواتین کا جتنا اختلاط بڑا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی. سوسائٹی میں اتنا گناہ بڑا ہے، اتنا ہی سوسائٹی کے اندر منفی رجحان بڑا ہے. میں یہ عرض کر دوں، خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف آپ جہاں کہیں جائیں گے نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا آپ کو. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا ضرورت اپنے گھر کی دیوار کو مت پھلانگو. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، ایک حج اور عمرہ کیا، پھر گئیں ہی نہیں کبھی حج اور عمرہ کے لیے. تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ حج اور عمرہ کے لیے نہیں جاتی؟ تو فرمانے لگی میں نے ایک دفعہ حج اور عمرہ کر لیا ہے، اس کے علاوہ میرے رب کا حکم مجھے یہ ہے کہ تم نے گھر میں ٹھہری رہو، اللہ، اس لیے میں اب دوبارہ حج اور عمرہ کے لیے بھی نہیں جاتی. سبحان اللہ. ام المومنین ہے. اور یہ آیات جو ہیں ڈاکٹر صاحب امہات المومنین کے لیے. ایک شخص جب ماں سے بات کرتا ہے تو اس کے دل میں کوئی منفی رویہ نہیں ہوتا.
قرآن ماں کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ بھی احتیاط کریں، اللہ، تو پھر جو دیگر خواتین ہیں ان کے لیے اس حکم کی نزاکت، اس کی حساسیت کس قدر زیادہ ہے۔ آپ کا تو غیر مرد کے ساتھ ایسا رشتہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہوں، تو وہ آپ کے بارے میں اچھا کیسے سوچے گا؟ مفتی صاحب ہم یہ سوچیں تب اگر ہم یہ قرآنی تعلیمات سے آگاہی ہمیں میسر ہو، اور بطور خاص جو ہم بزرگوں نے ہمیں احکام دیے سورہ نور اور سورہ احزاب بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے، تو اس میں یہی حکمتیں ہیں۔ آیت 36 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے اختیارات کو جو ہے وہ واضح فرما دیا ہے، اور ایک بڑا واضح پیغام دیا کہ جہاں میرے حبیب کا حکم آ جائے وہاں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، اور وہ آپ کے لیے اس کی اطاعت واجب اور لازمی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ جو سورہ احزاب کی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کسی مومن مرد اور عورت کو یہ بالکل جائز، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ فیصلہ فرما دے اور اللہ کا رسول فیصلہ فرما دے۔ یہاں میں رک کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آیہ مبارکہ کا جو پس منظر ہے، شان نزول ہے، زید بن حارثہ کے حوالے سے ہے، جو آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھپھی امیہ بنت عبد المطلب، ان کی صاحبزادی جو ہیں ان کے لیے زینب بنت جہش کے لیے پیغام بھیجا۔ اب دیکھنا تو یہاں یہ ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کا پیغام بھیجنا، یہ فیصلہ نبی کریم اس کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، خود آپ نے فیصلہ فرمایا، لیکن اللہ نے اس کو انڈورس فرمایا کہ جو فیصلہ میرے محبوب نے کیا فیصلہ میرا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اصل میسیج اس کے اندر یہ ہے کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ میرے محبوب کے فیصلے میں میری تائید نہیں، یا میرے فیصلے میرے محبوب کی تائید نہیں ہے۔ بتا دیا کہ دونوں کا فیصلہ ایک ہی ہے۔ فیصلہ اگر رسالت مآب علیہ السلام کا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرا فیصلہ ہے، فرما دیا کہ یہ فیصلہ اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے، فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ یکون لہم الخیارۃ، کہ اس میں سے کسی امر کا اختیار دے دیا جائے، اس پر نہ تو دوسری رائے ہے، نہ لے دے ہے، نہ کوئی بحث ہے، آپ کو اس پر منو عمل کرنا ہے، اور اگر آپ عمل نہیں کرتے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا میرے حبیب کے فیصلے کی، تو گویا اس نے اللہ کے فیصلے کی نافرمانی کی۔ تو یہ مفتی صاحب، علامہ صاحب، اس خاص وقت تک کے لیے یہ آرڈر ہے یا قیامت تک؟ نہیں، قیامت تک، قیامت تک قرآن کریم کی تعلیمات جو ہیں یہ قیامت تک ہیں۔ اس میں اگرچہ آیات ان کے بارے میں نازل ہو رہی ہے کہ حکم عام ہے، یہ سب کے لیے حکم ہے، یہ آج میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والے پورے ہر اہل ایمان کے لیے حکم ہے کہ جو نص قطعی آ جائے، جو فیصلہ اللہ کا آ جائے، اس کے رسول کا آ جائے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کے لیے اگینسٹ سوسائٹی، گورنمنٹ، اسٹیٹ، ریاست، پوری انسانیت پوری کمیونٹی، نو کمپرومائز، پوری انسانیت بھی اگر اکٹھی ہو جائے تو اس فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکتی، ہوگا وہی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فقط ضل ضلالا مبینا، ایسے لوگ تو دور کی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں پڑ گئے جنہوں نے میرے حبیب کے فیصلے کی مخالفت کی۔ اب یہاں جو بات سامنے آ رہی ہے، آپ نے فیصلہ فرمایا زینب بنت جہش، آپ یہ سمجھیے کہ شاید آپ کی جانب سے پیغام آئے، ابتداً ایسا آپ کو محسوس ہوا، لیکن جب پتہ چلا کہ پیغام تو زید بن حارثہ کے حوالے سے ہے، اس پر آپ جو ہے متذبذب ہوئیں اور فکر مند ہوئیں۔ اس پر آپ کے بھائی عبداللہ بن جہش بھی، وہ بھی متذبذب ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اتنا عالی نسب، اور نسب بھی کمال کا، جس کی شرافت خاندانی جو کواکب ثریا کو چھو رہی تھی، سبحان اللہ، اور جس کا نسب جو تھا اوج ثریا سے بھی بلند تھا، اس خاندان کے لیے کیسے ہی رشتہ آ سکتا ہے؟ لیکن جب آپ کا تذبذب اور اضطراب پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ میرے حبیب نے فیصلہ کر دی، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کیا کسی عورت کے لیے خواہی نہ خواہی، چاہتے یا نہ چاہتے، کیا وہ جبراً اس کا نکاح کسی سے کیا جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ عورت کی مرضی سے ہوگا، پوچھا جائے، اور اگر کف کا مسئلہ آتا ہے تو اس کو پھر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو کف بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغام بھی دے دیا کہ اگر کف بھی نہ ہو، جو ہو، اگر فیصلہ میرے محبوب نے کر دیا، پھر تمہاری کوئی دوسری اس پہ رائے نہیں ہے۔ تو گویا اگر میں اس آیہ مبارکہ سے استنباط کروں، دیکھوں، تو پہلی بات تو میرے سامنے یہ آتی ہے کہ حکم مصطفیٰ کی اطاعت ہر قیمت پر لازمی ہے، سبحان اللہ، اس کا آپ پر واجب ہے، اور کوئی مسلمان مومن جو کلمہ گو ہے اس کو اپنے نفس پر اختیار نہیں ہے، اس کو بات سننا ہوگی۔ اور تیسری بات جو سامنے آتی ہے کہ مشورے میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے۔ اگر مشورہ دیا جائے تو اس مشورے کو قبول کرنا یا نہ کرنا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب حکم آ جائے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کو نازل فرما کے اپنے حبیب کے اختیارات جو ہیں ان کا
اعلان فرما دیا، تعین فرما دیا کہ جو میرا حبیب اختیار دے دے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ بیوہ کی عدت کے لیے قرآن جو ڈیسیژن لیا، میں اختیارات مصطفیٰ کی طرف آ رہا ہوں، جو ڈیسیژن لیا قرآن کریم نے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے جو عدت مقرر کی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس عدت کا جب واضح حکم آ چکا ہے، اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ میں نے رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی عدت کے حوالے سے، تو آپ نے میری عدت کو 4 مہینے 10 دن سے کم کر کے 3 دن کر دیا۔ اللہ، اب آپ یہاں دیکھیے نا کہ قرآن کریم کا کتنا کلیئر کٹ حکم آ رہا ہے، واضح حکم آ رہا ہے، اور اس حکم کے مد مقابل اللہ کے رسول کا حکم آ گیا اور آپ نے 3 دن دیتا فرمایا 3 دن آپ رکی رہیں اور سنگھار نہ کیجئے، لیکن 3 دن کے بعد آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ تو اب دیکھیے یہ اختیارات مصطفیٰ، تشریعی اور تشریحی اختیارات ہیں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جی مفتی صاحب، سورہ یاسین، اس کے فضائل، تعارف، اور پھر اس کے آگے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ سورہ یاسین بڑی ہی مبارک صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کا دل کہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں میری امت کے ہر فرد کے سینے میں سورہ یاسین شریف موجود ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو رات کے وقت صبح سورہ یاسین پڑھے تو صبح اس حال میں کرے گا کہ صبح تک اس کی بخشش ہو چکی سبحان ہوگی۔ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس نے سورہ یاسین شریف رات کے وقت پڑھی اگر وہ فوت ہو گیا تو اللہ اسے شہیدوں میں شامل کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ یاسین شریف کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو، اور اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مردوں کے پاس اس سورت کو پڑھنے کی تلقین اس لیے کی گئی تاکہ ان کی روح نکلنے میں تخفیف ہو۔ مردوں کے پاس پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر حالت نزع طاری ہو گئی ہو اور اس کی موت آ پہنچی ہو اور موت والا پروسیس جاری ہو، اس وقت سورہ یاسین اس کے قرب میں پڑھی جائے تو اس کے روح کے خروج میں تخفیف اور ہوتی ہے، اور اس سے قبل جو ہے اس کے اعتقادات جو ہیں ان کو بھی ایک تیقن اور تازگی میسر آتی ہے، اور دنیا سے جاتے ہوئے وہ ان چیزوں پر مضبوط اور مستحکم ایمان کے ساتھ جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی اللہ اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا سبحان ہے۔ اللہ۔ اس سورت کی جو مضامین ہیں وہ اس پر ہم اگر غور کریں تو وہ بنیادی طور پر اصلاح عقائد سے متعلق ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی ہے، وہاں پر لوگ منکر تھے کہ بس مر گئے تو فنا اور ختم، مرنے کے بعد اٹھنے کے یعنی حشر کے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے وہ قائل نہ تھے۔ تو اس صورت میں مختلف دلائل کے ساتھ اور کچھ ماضی کے کچھ حال کے بیان کر کے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ صاحبزادہ صاحب، آیت 13 اور اس سے آنورڈ جو مضمون ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، شہر والوں کا سبق آموز واقعہ اور بندہ خدا کی استقامت اور اس کے ساتھ جو نحوست وغیرہ کے اسلامی احکام ہیں۔ باتیں بہت تفصیل طلب ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ ان کو سمرائز کر دیں گے۔ سر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رسولوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ جب تبلیغ کے لیے گئے قوم پر تو قوم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، کیا سلوک اختیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حبیب آپ وہ واقعہ سنا دیجئے کہ بس آپ بستی والوں کی طرف وہ لوگ گئے اور ان کا رویہ کیا تھا۔ اب انہوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اور کہا کہ اور وہ ہمیشہ سے اقوام کا امم کا یہ رویہ رہا انبیاء کے ساتھ۔ یہاں جو چیز بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وہ بیماری تب بھی لاحق تھی، وہ بیماری آج بھی لاحق ہے۔ وَقَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انہوں نے کہا پہلا اعتراض جو اٹھایا رسولوں پر کہ آپ تو ہماری طرف بشر ہیں، ہم آپ کو کیسے رسول مان لیں یا کیسے خدا کا نمائندہ یا فرستادہ مان لیں، آپ تو بشر ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، اور اللہ نے آپ پر کچھ نازل نہیں کیا۔ وہ بیماری تب بھی لاحق تھی، آج بھی ہے، آج بھی لاحق ہے۔ آج بھی ہم وہی کچھ کہتے ہیں کہ ہماری طرح کھاتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، تو رسول کو بشر کہہ کے آج بھی ہم انہی کفار کی اور مشرکین کی روایت کو دہراتے چلے آ رہے ہیں۔ تو دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ان انتم اللہ تکذبون، آپ تو معاذ اللہ صرف کذب بیانی کرتے ہیں۔ آپ رسولوں نے فرمایا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب بہتر جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ رب نے ہمیں رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجا۔
اب جب وہ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک بندہ صالح مرد جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے یہ کہا کہ خدا کا خوف کرو، ایسی حرکت نہ کرو، یہ اللہ کے بھیجے رسول ہیں اور اس کے اللہ کے نمائندے ہیں، تمہیں راہ راست پہ لانے آئے ہیں، توحید کا پیغام دے رہے ہیں اور اس کی رسالت پر ایمان لے آؤ۔ میں نہ تو بت پرست ہوں نہ میں مشرک ہوں، لیکن میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا ہوں، تم اللہ ان کی بات کو سنو۔ لیکن وہ سننے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا یا طبعی موت پر کے، دو طرح کی روایت آتی ہیں، لیکن وہ اپنی ہٹ سے باز نہیں آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا انہی آیات کے اندر جو ایک آیت چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، سنسار کرنے کے ساتھ ساتھ اگلی بات انہوں نے کہی قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، کہتے ہیں کہ آپ تو نحوست لے کے آئے ہیں، معاذ اللہ انہیں منحوس قرار دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور آپ کو سخت عذاب چھوئے گا۔ اب یہ جو نحوست ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ جو یہ نہیں کہ کسی ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر ہے، بلکہ آل راؤنڈ دا ورلڈ، انسانی بستیوں پوری میں انسانی یعنی جو ہے وہاں یہ سپرسٹیشنز موجود ہیں۔ اگر آپ نحوست کو دیکھیں، اب رسالت امام علیہ السلام کے حدیث میں لے رہا ہوں، امام بخاری کے زید بن خالد حدیث کے راوی ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب بارش ہوئی تو صبح آپ نے فرمایا کہ صحابہ آج میرے رب نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حالت ایمان پہ صبح کی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے حالت ایمان پہ صبح نہیں کی۔ تو صحابہ نے سب کیسے ممکن ہے؟ فرمایا جنہوں نے یہ عقیدہ اور ایمان رکھا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، تو ان کی صبح حالت ایمان پہ ہوئی ہے۔ لیکن جنہوں نے یہ سوچا کہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے یا ستاروں کے علم کی وجہ سے بارش ہوئی، تو فرمایا ان کا ایمان جو ہے وہ جاتا رہا۔ تو گویا نحوست کو ہمیشہ کنڈیم کیا گیا۔ اگر آپ اپنے معاشرے میں کچھ یہ دیکھیں، دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آل اراؤنڈ دا ورلڈ جسے نحوست سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ٹریمنگ نیلز ایٹ نائٹ برنگز بیڈ لک، اگر آپ رات کو ناخن کاٹے تو بدبختی جو ہے وہ مسلط ہو جاتی ہے۔ وسلنگ ان ڈور لیڈز فائنینشیل پرابلم، گھر میں سیٹی بجاؤ تو مالی پرابلم آ جاتی ہے۔ سیٹنگ ایٹ دا کارنر آف دا ٹیبل، میز کے کونے پر بیٹھیں گے، اٹ برنگز بیڈ لک اینڈ یو کینٹ گیٹ میریڈ، تو آپ کی شادی نہیں ہوگی اگر آپ میز کے کونے پر بیٹھ گئے۔ اس طرح کی یہ توہمات جو ہیں یہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہے، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ایسا نہیں کیسے۔ اور ہمارے یہاں دیکھ لیں، دائیں آنکھ پھڑ کے تو کیا ہوتا ہے، بائیں آنکھ پھڑ کے تو کیا ہوتا ہے، ہاتھ میں کھجلی ہو جائے تو یہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلی آگے سے گزرے تو بلی گزرے، وہ کراس کر لے، روڈ کراس کر لے تو نحوست آ جاتی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ بڑے آپ نے بڑی جامعیت کے ساتھ ان چیزوں کو سمیٹا، میں شکر گزار ہوں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آیت 65، بروز قیامت بندے کے خلاف سب سے بڑا گواہ خود انسان ہوگا، اس کی اپنی ذات ہوگی۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم بندے کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور اس کے اعضاء کو حکم دیں گے، وہ ہم سے کلام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہاتھ اور پاؤں قیامت کے دن خود بندے کے خلاف چارج شیٹ پیش کریں گے اور گواہی دیں گے۔ ابتداً اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ کفار جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوں گے اور ان کے خلاف فرشتے یہ دعویٰ پیش کریں گے کہ ان کافروں نے اللہ مالک تیرے ساتھ کفر کیا اور رسولوں کی تکذیب کی اور جھٹلایا، ان کا پیغام نہیں مانا۔ اب جس طرح انسان کا مزاج ہے، دنیا میں ایک موقع پر کمٹمنٹ کر لی اور بعد میں جا کر کہا جی میں نے تو ایسی بات ہی کوئی نہیں کی تھی، کوئی گواہ ہے تو لے کر آؤ، معلوم ہوتا ہے گواہ تو ہے کوئی نہیں، تو وہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو ایک خاص حالات سے نکال لیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب بھی میں یہی دعویٰ کرتا ہوں، یہاں کون سا میرے خلاف گواہ ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو تجھے بھی مانتا ہوں، تیرے رسولوں کو بھی مانتا ہوں، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، میں نے تو کوئی اس طرح کی نہ تیری تکذیب کی نہ رسولوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ہاں بھئی ہم گواہ پیش کرتے ہیں۔ اب وہ سوچنے لگا گواہ کون ہوگا؟ تو حکم ہوگا اس کے منہ پہ مور لگا دو، اللہ، اور اس اعضاء کو حکم ہوگا تم بیان کرو، منہ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کے اعضاء اور گوشت گفتگو کر کے اس بندے کے سارے اعمال پر گواہی پیش کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے ایک منافق کے بارے میں جس سے ہم مسلمانوں نے عبرت حاصل کرنی ہے۔ طویل حدیث ہے، اس کا اختصار یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کہے گا اے اللہ میں تو نماز بھی پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، میں تو صدقات خیرات کرتا تھا، میں نے تو بڑی تمنا تھی جہاد بھی کروں، بس موقع نہیں آیا، تو یا اللہ آج تو مجھ پر مہربانی کر، جنت میرا مقام بنا دے۔
تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کا منہ بند کرو، اور اعضاء کو حکم دے گا کہ بولو، پھر اعضاء اس کے خلاف گواہی پیش کریں گے۔ اس لیے میں ناظرین سے درخواست کروں گا، کبھی یہ مت سوچیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہمارے روم میں کیمرہ نہیں لگا ہوا، میں رشوت پکڑ لیتا ہوں، کیمرہ نہیں ہے، میرا افسر بالا نہیں دیکھ رہا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ عالم الغیب رب سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا گوشہ جہاں بندہ کوئی گناہ کرے اور یہ سوچے کہ رب نہیں دیکھ رہا ہوگا، یہ بے وقوفی اور نادانی ہے۔ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے، عالم الغیب والشہادۃ وہو معکم اینما کنتم، وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں۔ تو یہ آیت دراصل ہمارے اصلاح حال کے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص سے رہیں، ہر وقت اس کو اپنے حال سے باخبر فیل کریں، یہ اپنے اوپر سوچ حاوی رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل سے واقف ہے۔ یہ سوچ جتنی پختہ ہوگی، بندے کا ظاہر اور باطن اتنا ہی نکھرے گا۔ سورہ زمر آیت 8، انسان کا جو طرز عمل ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ۔ ڈاکٹر صاحب اس میں انسانی ایک غیر منصفانہ روش کو بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ انسان پر احسان کرتا ہے تو اس کے بعد کیسے وہ اللہ تعالیٰ سے منحرف ہو جاتا ہے اور اللہ کو بھول ہی جاتا ہے، اپنے محسن کو بھول جاتا ہے۔ بڑا ہی کم ظرف انسان وہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جو اپنے محسن کے احسان سے آنکھ بند کر لے، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ جو محسن کش ہو، وہ بڑا ہی کم ظرف اور گھٹیا انسان ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ بندے کا ظرف اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب اس کو محسن کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، پھر معلوم ہوگا کہ اس وقت وہ اپنے محسن کو احسان کو یاد کر کے اس کا رد عمل کیسا دیتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری آ گئی یا جاب چلی گئی، وہ تنگ دست ہو گیا، زوال میں آ گیا، یا کوئی مصیبت آ گئی، دعا ربہ منیبا الیہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اے اللہ میری تکلیف دور، بیماری دور کر دے، ہمارے اس مصیبت کو دور کر دے، ہمارے حالات بدل دے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، اللہ اس کی پکار سن لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کی اس صورت میں مدد کرتے ہیں اور اس کو اپنی طرف سے نعمت دے دیتے۔ بیماری تھی دور کر دی، تنگ دست تھا اس کو خوشحال کر دیا، کسی مصیبت میں تھا ہم نے اسے نجات دے دی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، اب جب وہ اس مصیبت سے، پریشانی، بیماری سے نکل آیا تو اب وہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کس کو پکارتا رہا ہے، کس سے مدد کی درخواست کرتا رہا ہے، کس لجاجت اور نیاز مندی سے حضور کے اس کے حضور اپنا ماتھا رگڑتا رہا ہے۔ اب اس کو بھول ہی گیا ہے، اب اس کی یاد ہی کوئی نہیں، اب اس کی عبادات پر کمر بستہ ہی نہیں، اب اس کے حکم پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں، اب اپنی من مرضی کرتا پھر رہا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے بندے کے سامنے گویا کہ ایک شکوہ رکھا گیا ہے کہ تیرے رب نے تجھ پر اتنی مہربانیاں کیں، تو کیا اس محسن کے احسان کا حق یہی تھا جو تو کر رہے؟ اللہ، یہ تو ایک وفا والا انسان، ایک ظرف والا انسان، ایک تھوڑا سا پڑھا لکھا انسان، تھوڑی سی کوئی روایات اور ایک اقدار والا انسان بھی ایسا نہیں کرتا، اور تو ایسا کر رہا ہے، اور کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ رب مصیبتوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں اس کی سن لے اور اس کی مدد کر دے، اسے چاہیے وہ خوشی
راحت اور سکون کے دنوں میں بھی اس کو یاد کیا کرے، سبحان اللہ، اس کو یاد کیا کرے، اس کی ذکر کیا کرے، اس کی عبادت کیا کرے۔ جب بندہ خوشی میں اس کو نہیں بھولتا تو رب پھر اپنے بندے کو غم میں نہیں بھولتا، وہ اس کی اس حالت میں مدد فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جناب ہم اللہ تعالیٰ سے صرف غرض کے بندے نہ بنیں۔ ہمارا مسئلہ کہ ہم غرض کے بندے ہیں، جب مصیبت آئے گی تو دعا کریں گے، اور دعا بھی ہماری کیا ہوتی ہے؟ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں مانگا کہ اللہ اپنا قرب دے دے، اپنا قرب دے دے، اپنی یاد کی لذتیں دے دے، اپنے حضور سجدوں کی توفیق بار بار دے ہی رکھنا۔ علامہ صاحب صرف چند جملوں میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسی کے ساتھ کنیکٹ کر دیں، اور وقت بہت کم امام ہے۔ جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم کی کون سی آیت جو ہے وہ سب سے زیادہ حوصلہ افزا ہے واہ، اور جو جاں فضا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ جاں فضا اور حوصلہ افزا آیت یہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ الغفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ فرمایا جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں، اس سے بڑھ کر مجھے قرآن کریم میں حوصلہ افزا آیت جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی۔ اور یہاں ایک حدیث بڑی انتہائی اختصار کے ساتھ حبیب ابن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت ماب سے عرض کیا، عرض میں گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، توبہ۔ فرمایا توبہ کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا، کئی سا گناہوں کا تو ڈھیر لگ جائے گا۔ فرمایا اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، انسان غلطی کرے تو توبہ کرنی چاہیے، توبہ تو نصوح کرنی چاہیے تاکہ دوبارہ گناہ نہ کرے۔ بہت شکریہ، یہ آپ ہی لوگوں کا کام ہے ان مضامین کو اس طرح سمیٹنا، اور سمیٹ کر پھر واقعات کی تفصیل میں جائے بغیر قوم کو، امت کو، انسانیت کو اس کے نتائج عطا کرنا کہ جس کی روشنی میں وہ اپنا سفر، زندگی کا سفر جادہ مستقیم کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھا سکیں۔ علماء کا شکریہ۔ اور آج الحمدللہ 2 پارے ہم نے اگرچہ ہر یوم کے لیے ایک پارہ مختص کیا تھا، لیکن درمیان میں ائمہ اہل بیت یا اہل بیت اطہار کی جلیل القدر شخصیات ایسی ان کے یوم آئے جس کے سبب ہمیں کچھ اپنا نظم بعض اوقات بعض جگہوں پر اس کو ایک سائٹ پہ رکھنا پڑا، اور یقیناً وہ اس امر کی حقدار تھیں، اور ان کی بارگاہوں میں نیاز مندی پیش کرنے کا وہی ایک بہترین طریقہ تھا۔ اب ہم تھوڑی سی لیٹ نکالنے کے لیے ایک دن میں بعض اوقات 2 پارے بھی کریں گے۔ خواہش یہ ہے کہ 30ویں روزے تک ہمارے 30 پارے مکمل ہوں، اور یہ ایک اعزاز، سعادت اور برکت ہم نے اس پروگرام کی وساطت سے ان علماء کی معیت میں ہم حاصل کر سکیں۔ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے سے قبل حصول علم کا وظیفہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، جس شخص کو علم کے حصول میں کوئی رکاوٹ درپیش ہو وہ تو کثرت کے ساتھ سورہ علم نشرح کا ورد کرے، انشاءاللہ حصول علم میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور علم نافع کا حصول ممکن ہوگا۔ محمد شعیب رفیق صاحب۔ کھل جائے مجھ پہ باب عنایت میرے خدا، دیکھوں دیار نور کے دن رات خدا، ظاہر نہ ہو کسی پہ میرے دل کا ماجرا، ظاہر نہ ہو کسی پہ میرے دل کا ماجرا، پلکوں کی اوٹ میں رہے برسات خدا، پاکیزہ ہو بدن بھی مؤدب ہو روح بھی،
سب میری حاجات اے خدا ہائے نازوف جان رہے کیفے حضور میں ہائے نازوف جان رہے کیفے حضور میں رفعت کنار ہو میری اوقات اے خدا دیکھوں دیار نور کے دن رات اے